ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ہم آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی محبت سے درود پاک کا تحفہ پیش کریں اور پڑھوں گا آواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا ومرجانا محمد معدن الرسول والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیوان گان عشق محمد کو دیکھ کر حیرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اس وقت مسلمان عالم کا حال دنیا پر انتہائی روشن ہے۔ دنیا بھر میں مسلمان ظلم کے شکار ہیں، مظلومیت میں ہیں اور انتہائی درد و کرب کی حالت سے گزر رہے ہیں۔ عالم یہ ہے نہ مسلمانوں کے جان محفوظ ہیں، نہ ان کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ ان کے مکانات محفوظ ہیں، نہ ان کا ایمان و عقیدہ محفوظ ہے۔ مسلمانوں کے پاس جہاں طاقت ہے وہاں طاقت چھینی جا رہی ہے، مسلمانوں کے پاس جہاں دولت ہے وہاں دولت چھینی جا رہی ہے، مسلمانوں کے پاس جہاں قوت ہے وہاں قوت پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے پاس جہاں علم ہے وہاں علم پہ قدغن لگایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے پاس جہاں اجتماعیت ہے وہاں کی اجتماعیت کو بکھیرا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کا یہ حال ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو آثار ہیں اسے مٹایا جا رہا ہے، مقامات مقدسہ کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اسلامی مدرسوں اور مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے اور شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، ہماری عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہماری غیرتوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے، ہمارے بیچ نشہ عام کیا جا رہا ہے، ہمیں برائیوں میں ملوث کیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو مستقبل سے دور کیا جا رہا ہے، ہماری قوت کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، ہمارے جذبات کو شریعت کے خلاف کیا جا رہا ہے، ہماری فکر کو اسلام کا مخالف بنایا جا رہا ہے، ہماری زبان سے اللہ اور رسول کے نام کے بجائے ہمیں غیروں کی جے کی بات کہی جا رہی ہے، مگر ہمارے اکابر نے فرمایا تھا کسی کی جے بجے کیوں کر پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ فراشی کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ ایک مسلمان کا جو مزاج ہونا چاہیے تھا اسے لوٹنے کے لیے چاروں طرف سے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو تاریخ اسلام کی بات بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پہ تشریف لاتے ہیں، اعلان نبوت کرتے ہیں، وہاں سے لے کر آج تک تاریخ کا جائزہ اگر لیا جائے، رسول اللہ کی 13 سالہ مکی زندگی دیکھی جائے اور محمد رسول اللہ کی 10 سال کی مدنی زندگی دیکھی جائے، اس کے بعد ابو بکر عمر عثمان و علی کے حالات کا مطالعہ کیا جائے، اس کے بعد بنو امیہ کی حکومت یا عباسی حکمرانوں کی حکومت یا اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا معاملہ یا اس کے بعد جو مسلمانوں کے حالات میں ہیں دنیا بھر میں، اگر اسے پڑھا جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہمارے لوگوں کو 10 لاکھ لوگوں کو ذبح کیا گیا ہے، 18 لاکھ لوگوں کو ایک ساتھ ذبح کر دیا گیا ہے، 15 ہزار لوگوں کے گلوں پہ چھریاں چلائی گئی ہیں۔ ہمارے بچے غیروں کے افسانے تو جانتے ہیں، اپنے قوم کی تاریخ نہیں جانتے، ہمارے بچے غیروں کی تاریخ کو جانتے ہیں، اپنے مذہب کے حالات نہیں جانتے۔ آج کا نوجوان فلموں میں ڈانس کرنے والوں کے تو نام جانتا ہے مگر خالد ابن ولید کو نہیں جانتا، صلاح الدین ایوبی کو نہیں جانتا، نور الدین زنگی کو نہیں جانتا، وہ اکابرین کو نہیں جانتا، وہ طارق بن زیاد کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مسلم بن قتیبہ کس کا نام تھا اسے نہیں معلوم ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ موسیٰ بن نصیر کس کو کہا جاتا ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اسلام کو دنیا میں پھیلانے والے وہ تجار کون سے تھے، وہ مجاہدین کون سے تھے، وہ صوفیاء کون سے تھے، جنہوں نے اپنے طاقت و قوت کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے،
اپنی صلاحیت کے ذریعے سے، اپنی قربانیوں کے ذریعے سے، مشقتیں کر کے، فاقہ کر کے اور گھاس کھا کر کے اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ ہمارے بچے کو یہ بھی نہیں پتا احمد ابن حنبل کو بغداد میں کوڑے کیوں مارے گئے تھے۔ ہمارے نوجوان یہ نہیں جانتے کہ جس امام کی ہم پیروی کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، ان کو جیل میں کیوں رکھا گیا تھا۔ ہمارے نوجوان کچھ نہیں جانتے، اگر جانتے ہیں تو غیروں کے بارے میں جانتے ہیں، پڑھتے ہیں تو غیروں کے بارے میں پڑھتے ہیں، حسین کا تو نام لیتے ہیں مگر حسین کے بیٹوں کو نہیں جانتے۔ وہ نہیں جانتے کہ زید بن شہید کس کا نام ہے، وہ نہیں جانتے امام باقر نے کیسے قربانی دی تھی، وہ نہیں جانتے امام زید العابدین کو کتنی مرتبہ گرفتار کیا گیا تھا، انہیں نہیں معلوم ہے کہ کس کس عظیم اہل بیت کو دیواروں میں زندہ چن دیا گیا تھا، انہیں نہیں معلوم ہے کہ اہل بیت کے لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک کیے گئے، وہ نہیں جانتے کہ عبد القادر جیلانی نے غوث اعظم محی الدین نے کیسی مشقت اسلام کے لیے برداشت کی ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ حالات یہ ہے کہ ہم اپنے علم سے دور ہیں، ہم اپنی تاریخ سے دور ہیں، ہم اپنے اتہاس سے دور ہیں، ہم اپنی ہسٹری نہیں پڑھتے، ہم رسول اللہ کا کلمہ کو پڑھتے ہیں، اپنے پیغمبر کو بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ دنیا نے سروے کیا، دنیا نے جائزہ لیا کہ مسلمان کلمہ کو پڑھ رہا ہے مگر جس کا پڑھتا ہے اسے بھی نہیں جانتا، قرآن کو پڑھ رہا ہے مگر قرآن میں کیا ہے اسے جانتا نہیں، مسلمان ولیوں کو تو مانتا ہے مگر ولیوں سے سچی عقیدت نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، ان کے پاس قوت نہیں ہے، ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، ان کے پاس شریعت کی حمایت نہیں ہے، ان کے پاس اسلامی جذبہ نہیں ہے، ان کے پاس اگر ہے تو صرف زبان ہے اور اس کے پاس علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اندر سے ہماری بولیاں بولتے ہیں، یہ اندر سے ہماری فکر رکھتے ہیں، چہرے سے مسلمان تو ضرور ہے مگر سوچ میں یہودی فکر ہے، سوچ میں اسلامی فکر ہے، سوچ میں غیروں کی فکر ہے، بظاہر لباس سے تو اسلام ہے مگر انداز زندگی غیروں کی زندگی ہے۔ تمام جائزہ لینے کے بعد آج ہماری عزت خاک میں ملائی جا رہی ہے، آج ہماری آبروؤں کا سودا کیا جا رہا ہے، آج دنیا میں ہمیں مذاق بنایا جا رہا ہے، ہماری مسجدیں مسمار ہو رہی ہیں، ہماری تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے، اولیاء کے مزارات کو شہید کیا جا رہا ہے، کہیں لاشیں گرائی جا رہی ہیں اور کہیں مکانات گرائے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ ضرور جو ہے کامنٹس کرتے ہوں گے، آپ ضرور لوگوں کو رائے دیتے ہوں گے، کچھ کرنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے۔ یہ جملے بولنے سے کام نہیں چلے گا، اپنے آپ سے کام شروع کیجئے، اپنے گھر سے کام شروع کیجئے، اپنے آپ سے سوال کیجئے۔ آپ کا بس دنیا پہ نہیں چلتا مگر اپنے آپ پہ تو چلتا ہے، اپنی اولاد پہ تو چلتا ہے، اپنے بیوی بچوں پہ تو چلتا ہے۔ یہاں سے شروعات کیجئے۔ آپ سوچتے ہوں گے کیا کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے فلاں کام کر لو، کوئی کہتا ہے فلاں کام کر لو، میں کہتا ہوں 1000 کام کے بجائے وہ کام کرو جو آپ کر سکتے ہو، جس کی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے، جو طاقت اللہ نے آپ کو نہیں دی، جس کی قدرت آپ کو نہیں ہے، ایسے کاموں کے لیے ابھارنا بھی اسلام میں حرام ہے۔ اور میں آپ سے پوچھوں گا، آج جو حالات بڑھ رہے ہیں شاید آپ اس کو مذاق کہانی سمجھتے ہوں گے، آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہاں ہوتا ہے ہم محفوظ ہیں، یہاں ہوا ہم بچے ہوئے ہیں۔ شاید آپ نے بوسنیا کو نہیں پڑھا ہے، شاید آپ نے تاشقند کو نہیں پڑھا ہے، آپ بخارا کی تاریخ نہیں جانتے، آپ اسپین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، شاید قسطنطنیہ کی تباہی آپ نہیں جانتے، شاید اندلس کی جو ہے بربادی آپ نہیں جانتے، شاید قرطبہ کی تاریخ کی المناک کہانی آپ نہیں جانتے، شاید مکہ اور مدینہ میں ذبح ہونے والے مسلمانوں کو 100 سال پہلے کی تاریخ آپ نہیں جانتے، شاید 10,000 سے زیادہ صحابہ کے مزارات گرانے والوں کی تاریخ آپ نہیں جانتے، شاید آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ ماضی میں کیا کیا ہو چکا ہے۔ ہمارا حالت تو یہ ہے کہ ہم 100 سال پہلے کی ہسٹری بھی نہیں جانتے، 1400 سال پہلے کے بارے میں کیا جانیں گے۔ میرے عزیز، آج جذبات سے نہیں شعور سے کام کی ضرورت ہے، عقل سے کام کی ضرورت ہے، علم سے کام کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو جگاؤ، اپنے بچوں کو ہوشیار کرو، اپنے آپ کو بیدار کرو، قوم کے بارے میں جانو، علم کے بارے میں سیکھو، اسلام کی گہرائیوں کے بارے میں سیکھو۔ آپ کے فکر پہ حملہ ہے، آپ کی عزت پہ حملہ ہے، آپ کے جان پہ حملہ ہے، آپ کے مال پہ حملہ ہے۔ ایک دو باتیں ہوں تو میں بیان کر دوں۔ اس وقت حالت تو ایسی ہے کہ اندر سے بھی فتنے ہیں اور باہر سے بھی فتنے ہیں۔ اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے درجنوں فرقوں کو ہندوستان میں باقاعدہ پھیلا دیا گیا ہے، دولت کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے، اور باہر سے کھوکھلا کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے ہندوستان میں قادیانیت کام کر رہی ہے۔ مجھے قادیانیت کیا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں، معاذ اللہ۔ وہ مرزا غلام احمد کو قادیانی کو نبی مانتے ہیں، معاذ اللہ۔ ایسا بدترین فتنہ اب
ہمارے بیچ گھس چکا ہے، حتیٰ کہ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں یہ آ چکے ہیں۔ شکیل بن حنیف کے فتنے کے بارے میں قریب 4 سال پہلے بھی اسی مسجد کے اندر بتایا تھا کہ اورنگ آباد میں اور مہاراشٹر کے کئی علاقوں میں کام کر رہے ہیں، مجھے خبر ملی کہ جیل میں بھی کام کر رہے ہیں، اندور میں بھی کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ فتنے آ چکے ہیں، آپ کے دروازوں پر دستک دے رہے ہیں۔ آپ کو خبر نہیں کہ آپ کا بچہ کدھر جا رہا ہے، آپ کو خبر نہیں کہ آپ کی اولاد کدھر جا رہی ہے، آپ کو خبر نہیں ہے کہ آپ کی نسل جو آپ سنی صحیح العقیدہ ہیں، آپ بزرگوں کے ماننے والے ہیں، مگر آپ کا بچہ کس کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، کیسا عقیدہ اپنا رہا ہے۔ میں ایسے کئی افراد کو جانتا ہوں جو ماشاءاللہ صحیح العقیدہ ہیں، مگر ان کے بیٹے بد مذہبوں کے ساتھ ہیں، ان کے نظریات بد مذہبوں کے ساتھ ہیں، ان کے عقائد بد مذہبوں کے ساتھ ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا بد مذہبوں کے ساتھ ہے، ان کی سوچ بھی بد مذہبوں کی جیسی ہے۔ یعنی اپنے گھر کو بھی آپ نہیں بچا پا رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی آپ نہیں بچا پا رہے ہیں، دنیا کو بچانے کی بات بعد میں کرنا۔ اللہ نے قرآن کے پارہ نمبر 28 میں فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے اپنے آپ کو، پھر اہل و عیال کو، پھر اس کے بعد دنیا کی تعلیم کی بات چلتی ہے۔ یہاں اپنے آپ کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، اپنے اہل و عیال کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے۔ میرے عزیز کس کس بات کا رونا روئیں، کس کس چیز سے ہم آپ کو آگاہ کریں، آج کیا ہوا کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہونے والا ہے، 10 سال پہلے کیا ہوا۔ حالات دیکھنے کے بعد بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم بجائے سدھرنے کے بربادی کی طرف جا رہے ہیں، ہم بجائے واپس آنے کے صحیح راہ کو پکڑنے کے ہم تباہی کے راستے پر جا رہے ہیں۔ دنیا منظم ہو رہی ہے، جو کل تک جو باقاعدہ بکھرے ہوئے تھے وہ جمع ہو گئے، اور جو جمع تھے جن کی آواز کا تو یہ عالم تھا کہ ایک بار اللہ اکبر کہنے سے ہزاروں جھک جاتے ہیں، جن کا دل کے اتحاد کا یہ عالم تھا کہ ایک بار اللہ اکبر کہنے سے ہزاروں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے متحد لوگ آج پارا پارا ہو چکے ہیں، بکھر چکے ہیں، ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں، نہ اپنے جان کی حفاظت کر سکتے، نہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتے، نہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے۔ اندرونی فتنے ہمارے گھروں پہ دستک دے رہے ہیں، باہری فتنے ہماری عزتوں پہ حملہ کر رہے ہیں، ایک دو نہیں، حالت تو یہ ہے کہ ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ کیا ہوں کہ آج کے حالات کو دیکھو، اپنے گھر کا جائزہ لو، کیا آپ کی سوچ اسلامی سوچ ہے، کیا آپ کی فکر اسلامی فکر ہے، کیا آپ کا انداز زندگی اسلامی انداز زندگی ہے، کیا آپ کے اندر قومی فکر ہے، کیا آپ اپنے قوم کی اجتماعیت کے بارے میں کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تنکے سے کام شروع کیجئے، مگر آج سے کیجئے، کل کا وقت شاید آپ نہ دیکھ پائیں، کل کہاں اندھیرا ہوگا یہ آپ نہیں جانتے، کل کہاں تاریکی آئے گی آپ کو اس کا علم نہیں، کون سا علاقہ تاریکی کے دلدل میں چلا جائے گا آپ کو خبر نہیں، کون سی تباہیاں کون سی آندھیاں آپ کو لے کر چلی جائیں گی ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں۔ لہذا کل کے بجائے آج سے شروع کیجئے، کار امروز بفردہ میفگن، کل کا کام آج ہی سے شروع کیجئے۔ ہم سب سے پہلے اپنے قوم کو زندہ کرنے کے لیے علم کی طرف آئیں گے، کیونکہ علم کو اللہ کے نبی نے نور فرمایا ہے، علم کو اللہ کے نبی نے روشنی فرمایا ہے۔ علم ہی تو وہ چیز ہے جو آئندہ آنے والے خطرے کو بھانپ لیتی ہے، علم وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اندھیرے میں آپ کو راستہ ملتا ہے، علم ہی تو وہ چیز ہے جو کفر و اسلام کا فرق کرتی ہے، علم ہی تو وہ چیز ہے جو غلط اور صحیح کا امتیاز کرتی ہے، علم ہی تو وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے حق و باطل کا آپ فرق کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر اپنے قوم کو جس چیز کی ضرورت سب سے زیادہ ہے وہ علم ہے، اور اس کے بعد دوسرے مرحلے شروع ہوتے ہیں۔ ہم سب سے زیادہ جس چیز میں کمزور ہو گئے ہیں وہ علم ہے، اور یہاں جب کمزور ہوئے تو ہماری اجتماعیت بکھر گئی، یہاں جب کمزور ہوئے تو ہمارا اتحاد پارا پارا ہوا، یہاں جب ہم کمزور ہوئے تو ہم سے اقتدار چھین لیا گیا، یہاں جب ہم کمزور ہوئے تو ہم سے اقتدار چھین لیا گیا، یہاں جب ہم کمزور ہوئے تو ہماری آبادیات نسیہ منسیہ کی جا رہی ہے، یہاں جب ہم کمزور ہوئے تو ہماری نسلیں تباہ کی جا رہی ہیں۔ بنیاد پہلے مضبوط کیجئے تاکہ فتنوں کو بھانپ سکیں، فتنوں کو پرکھ سکیں، فتنوں کو جانچ سکیں۔ جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس آلہ ہوتا ہے، آلہ لگا کے مرض کو جانچ لیتا ہے، وہ خون کے اندر گردش کیسی ہے وہ نہیں جانتا، مگر آلہ لگا کے معلوم کر لیتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے اور معلوم کر لیتا ہے۔ یہی علم آپ کو دے گا، جب علم آپ کے پاس ہوگا تو حق بھی جانیں گے اور باطل بھی جانیں گے، اندھیرے کو پہچانیں گے، اجالے کو پہچانیں گے۔ آج کل پچھو سے اسلام نہیں چلتا، اسلام قانون کا نام ہے، اسلام اصول کا نام ہے۔ پہلی چیز جہاں سے ہم کمزور ہوئے اور وہیں سے ساری کمزوریاں ہمارے پاس آ گئیں وہ علم ہے۔ میں نے
شروع میں یہ بات آپ سے عرض کی کہ آج اگر اندازہ لگاؤ 100 جوان بچوں کو اکٹھا کر لو، 18-20 سال کے لڑکوں کو اکٹھا کر لو، 100 بچوں کو اکٹھا کرنے کے بعد کائنات کی سب سے بڑی ہستی، نبیوں کے سب سے بڑے سردار، اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑے محمد رسول اللہ کے بارے میں اس سے پوچھو، ارے بولے تو کائنات ہی نہ ہوتی، ان کے بارے میں پوچھو، یہ 18 سال کا بچہ رسول اللہ کے بارے میں نہیں جانتا، اصل کو نہیں جانتا، بنیاد کو نہیں جانتا، جہاں سے سب کچھ ہے اسی کو نہیں جانتا، تو جب پیغمبر کائنات کو نہیں جانتا، رحمت للعالمین کو نہیں جانتا، ان کی شفاعت چاہتا ہے مگر ان کو جانتا نہیں ہے، ان کا کلمہ پڑھتا ہے مگر ان کو جانتا نہیں، وہ مانتا ہے کہ جو ہے قیامت کے روز ہم بخشوائیں گے، پر ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، ان کی سیرت کا مطالعہ بھی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے قبر میں تشریف لائیں گے، ایمان دیکھیے مان رہا ہے مگر مزاج تو دیکھیے پڑھنا نہیں چاہتا، جاننا نہیں چاہتا، جب کائنات کے سب سے بڑی ہستی کو نہیں پڑھتا ہے تو میں صحابہ کی بات کیا کروں، اہل بیت کی بات کیا کروں، بزرگوں کی بات کیا کروں، مجتہدین کی بات کیا کروں، مجاہدین کے بارے میں کیا کہوں، ائمہ کرام کے بارے میں کیا کہوں، محدثین کے بارے میں کیا کہوں، مجددین اسلام کی تاریخ کیا بیان کروں، ہم وہاں سے اتنے کمزور ہو گئے کہ اگر آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضروری باتیں بھی کسی سے پوچھی جائیں الا ماشاءاللہ، میں سب کا انکار نہیں کرتا الا ماشاءاللہ، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ہماری بنیاد اتنی کمزور ہے۔ وہ 8 لاکھ سال پہلے 10 لاکھ سال پہلے کی تاریخ ڈھونڈ رہے ہیں اور تم 1400 سال کی تاریخ بھول گئے ہو، وہ اپنی فرضی تاریخ کو تلاش کر کے ریکارڈ میں لا رہے ہیں اور تمہاری اصل تاریخ ہمیشہ کے لیے نسیہ و منسیہ ہو گئی ہے، جن کی کوئی اصل نہیں وہ اپنا اصل بنا رہے ہیں، اور جن کی اصل محمد الرسول اللہ ہے، سرور کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ اپنی اصل بھول چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نقطے سے ہٹے تو دنیا ٹھوکروں میں ڈال رہی ہے، ہم بنیاد سے ہٹے تو آج ہم ذلیل کیے جا رہے ہیں۔ آج بنیاد کو چھوڑنے کے بعد در بدر کے ہمیں جو ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے، پلٹ آؤ محمد الرسول اللہ کے پاس، پلٹ آؤ سرور کائنات کے پاس، ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ علیہ محمد، ہر مرض کا علاج ان کے پاس ہے، ہر سوالوں کا جواب ان کی زندگی میں ہے، ہر بنیادی چیز کا حل محمد الرسول اللہ کی سیرت میں ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے، کہیں تباہیاں آ رہی ہیں، کہیں بربادیاں آ رہی ہیں، کہیں نسل کشی کی جا رہی ہے، کہیں فتنے پھیلائے جا رہے ہیں، کہیں جائیدادیں چھینی جا رہی ہیں، کہیں قوت کو ختم کیا جا رہا ہے، کہیں الزامات لگائے جا رہے ہیں، کہیں نوجوانوں میں نشہ عام کر کے تباہ کیا جا رہا ہے، کہیں املاک قبضہ کیے جا رہے ہیں، اور کہیں غیرتوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ ایک دو حملے تھوڑی ہیں جس کا ہم جواب آپ کو بتا دیں، ہزاروں سینکڑوں حملے ہیں جو اس زمانے میں مسلمانوں کو گھیر چکے ہیں، لوگوں کا مزاج ہنسنے ہنسانے کا ہے۔ آج تقریباً 7 سال کا عرصہ ہوگا اس مسجد میں آئے ہوئے، مجھے کوئی بتا دے کہ میں نے مسجد میں تقریر کرتے ہوئے کبھی کہانی کس سے سنایا ہو، کبھی کسی کو ہنسایا ہو، کبھی میں نے لطیفے سنائے ہوں، مقصد یہ رہا کہ آپ کو ہنسائیں۔ میں جانتا ہوں لوگ ہنسنا چاہتے ہیں، میں جانتا ہوں لوگوں کا مزاج ہنسی مذاق ہے، مگر میرے قوم یہ مسجد ہے، مسجد جہاں سے اسلام بلند ہوا تھا، یہ مسجد ہے جہاں چاروں صحابہ نے بیٹھ کر کے خلافت کا کام دیا تھا، یہ مسجد ہے جہاں اصحاب صفہ علم سیکھتے تھے، پہلے قضا کے فیصلے مسجد سے ہوا کرتے تھے، مجاہدین کے فیصلے مسجد سے ہوا کرتے تھے، جنگوں کا نظام مسجد سے چلا کرتا تھا، قوموں کے حالات کا جائزہ مسجد سے ہوا کرتا تھا، مسجد نبوی مرکز تھا، اور پورے مرکز سے کئی بر اعظم پہ باقاعدہ صحابہ حکومت کر رہے تھے۔ ہم نے مسجدوں کو یہ حال کر دیا کہ ہم اپنے مزاج کی بات سننا چاہتے ہیں، اپنی طبیعت کی بات سننا چاہتے ہیں، جس میں ہمیں انجوائے آئے، لطف آئے، مزہ آ جائے، ہم وہ سننا چاہتے ہیں، مگر اس کے خلاف کام کرتا ہوں۔ میرا مزاج یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کو جس طرح سے مریض کے مرض کے خلاف گولیاں دینی پڑتی ہیں، ایسے ہی ایک عالم کو بھی ہونا چاہیے کہ لوگوں کے مزاج کو نہ دیکھے، وہ دیکھے کہ قوم کی ضرورت کیا ہے، قوم کو حاجت کیا ہے، آج قوم کس چیز کی ضرورت میں محسوس کر رہی ہے۔ مجھے معلوم ہے اگر کوئی شوگر کا مریض ہے نا تو وہ شکر پسند کرتا ہے، اس کی طبیعت بھی ایسی ہے کہ وہ میٹھی چیز کھانا پسند کرتا ہے، مگر ڈاکٹر جانتا ہے کہ یہ مریض ہے، مریض پسند تو ضرور کرتا ہے مگر اس کو کڑوی گولیاں دی جائیں گی، اس کے مزاج کے خلاف دیا جائے گا، اسے اس چیز سے روکا جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے وہ ناراض ہوگا، لیکن جس دن شفا مل جائے گی دعا ضرور دے گا، خوش ضرور ہو جائے گا۔ جیسے کسی کو پھوڑا ہو جائے، پھوڑے کو دبانے کی کوشش کرو گے، وہ تڑپے گا، وہ چیخے گا، وہ روئے گا، اسے لگے گا دبانے والا ہمارا دشمن ہے، لیکن جس دن وہ ٹھیک ہو جائے گا اسے معلوم پڑ جائے گا یہ دشمن نہیں تو ہمارا دوست تھا، ہمارے مرض کا علاج کر رہا تھا، ہم ناراض ہو رہے تھے مگر یہ
علماء کو طبیب ہونا چاہیے کہ جو قوم کے حالات بھی سمجھیں اور قوم کے ضرورت کے مطابق بات کریں. کسی کو ناراضگی ہو یا خوشی ہو اس کی فکر بالکل نہ کرے. رازق اللہ ہے. میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں, تباہیاں آپ کے سامنے ہیں, کل کے حالات شاید آپ کے سامنے ہوں گے, آنے والے حالات بھی کئی ایک ہونے والے ہیں. اگر زبان میں لاکھ بڑے مسائل پیدا ہوں گے, مگر اے میری قوم کے لوگوں, اے جوانوں, آپ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہو. ایک دن آئے گا کہ آپ پر اندھیرا آئے گا, ایک دن آئے گا کہ آپ تاریکی میں جاؤ گے, ایک دن آئے گا کہ آپ کو پچھتانے کا موقع نہیں ملے گا. آج ہی وقت ہے, رجوع کر لو اللہ کی طرف سے. ہر درد کی دوا وہیں پر ہے. آج بھی وقت ہے, اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ. وہ کمزوروں کو سہارا دینے والا ہے. جب جو ہے کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے ابرہہ کا لشکر آیا تھا اور ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کے آیا تھا, کعبہ پہ حملہ کرنا چاہ رہا تھا, اس وقت عبد المطلب تھے. انہوں نے محسوس کر لیا, انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم اس سے لڑ نہیں سکتے, ہمارے پاس قوت نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کعبۃ اللہ میں دعا کر دی, مولا میں کمزور ہوں, عاجز ہوں, یہ گھر تمہارا ہے, تیرا ہے, پروردگار تو بھی اس کی حفاظت فرما لے. اپنی کمزوری ظاہر کی. واقعی میں حالات ایسے تھے اس وقت, اور وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چلے گئے, اور اس کے بعد جب اس نے حملہ کرنا چاہا, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. پڑھ کے دیکھو, جب اس نے ہاتھیوں کے ذریعے سے حملہ کرنا چاہا تو اللہ نے پرندوں کو بھیج کر کے تباہ کر دیا اور بتا دیا جب بندے عاجز ہو جائیں گے تو خدا اپنی قدرت کو ظاہر فرما دے گا. اس سے پہلے قدرت ظاہر نہیں ہوگی. یہ بات دماغ میں بٹھا لو. اگر کسی کرامت کے انتظار میں ہو, اگر کسی کرشمے کے انتظار میں ہو, اگر کسی ایسے کرتب کے انتظار میں ہو کہ ایسا ہو جائے گا, ایسا کرشمہ, کچھ نہیں ہوگا. یہ اس وقت ہوتا ہے جب قوم رجوع اللہ کر لیتی ہے اور قوم واقعی میں مجبور و بے بس ہوتی ہے تو اللہ بدر میں 5000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے, اللہ احد میں طاقت دے دیتا ہے, اللہ 313 کو 1000 کے مقابلے میں بھاری کر دیتا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب واقعی میں کمزور ہو اور واقعی اس کے پاس عجز ہو, انکساری ہو, تواضع ہو, تو اللہ اسے غالب فرماتا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو کوئی کرشمہ نہیں ہوتا. بغداد تباہ ہوا, کرشمہ نہیں ہوا. اسپین ختم کر دیا گیا, کرشمہ نہیں ہوا. قسطنطنیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی, کوئی کرشمہ نہیں ہوا. اندلس کو ختم کر دیا گیا, کوئی کرشمہ نہیں ہوا. قرطبہ کی مسجد شروع ہو گئی, کوئی کرشمہ نہیں ہوا. آج فلسطین خون لہو لہان ہے, کوئی کرشمہ نہیں ہوا. کرشمہ ایسے موقع پہ نہیں ہوتا. ہمارے لوگوں میں خواب آ گیا ہے, خواب, بس بیٹھ کر کے ہم کرشمے کی دعا کر رہے ہوتے, مولا کوئی معجزہ ظاہر کر دے, کوئی کرامت ظاہر کر دے, کوئی اللہ والا آئے سب کچھ پلٹ جائے. ایسا نہیں ہوگا. پارہ نمبر 13 ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کے اندر فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. جب تک قوم کوشش نہ کرے گی اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. آج 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے, کبھی ایسا نہ ہوا. پہلے آپ کو تھوڑا سا اشارہ کر دوں تاکہ آپ کا ذہن مزید کھل جائے. ابراہیم اللہ کے نبی ہیں, حضرت اسماعیل اللہ کے پیغمبر ہیں, کتنے عظیم نبی ہیں, کتنا اعلیٰ مقام ہے, وہ خلیل اللہ ہے اور یہ ذبیح اللہ ہیں. مگر دیکھا نا, آگ میں جانا پڑا ان کو, آگ میں کودنا پڑا ان کو, آزمائش سے گزرنا پڑا ان کو. بے شک اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا مگر جانا تو پڑا نا, پہلے جانا تو پڑا نا. ایسا کیوں نہ ہوا کہ آگ ہی نہ جلتی, ایسا کیوں نہ ہوا کہ نمرود پہلے ہی مر جاتا, ایسا کیوں نہ ہوا کہ پہلے ہی کوئی بچہ آ جاتا, ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ جو آگ جمع کر کے جلا رہے تھے وہ آگ خود بخود بجھ جاتی. نہیں نہیں, پہلے تمہیں منزل مقصود پہ آنا پڑے گا, پہلے تمہیں میدان میں آنا ہوگا, عمل کر کے دکھانا ہوگا, پھر تم خدا کی قدرت دیکھو. وہ اللہ ہے جس نے چلتی ہوئی چھری کو اسماعیل کے گردن پہ کند کر دیا تھا. وہ اللہ ہے جس نے جلتی ہوئی آگ کو ابراہیم کے لیے نارے نمرود کو گلزار بنا دیا تھا. مگر منزل سے گزرنا پڑا ہے, حالات سے گزرنا پڑا ہے. یاد رکھو آج قوم کی سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ علم کی کمی کے سبب ہے. محلے میں بیٹھا ہوا انسان جسے پیشاب کرنے کا صحیح سے ڈھنگ نہیں آتا, وہ اسلام پہ انگلی اٹھا رہا ہوتا ہے, اسلام کی چیز سکھا رہا ہوتا ہے. اتنی بات بندہ سمجھتا ہے. 8-10 سال کے بچے سمجھتے ہیں,
دوائیں لینی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، قانون پوچھنا ہے تو وکیل کے پاس جانا ہے، کسانی کے بارے میں کچھ جاننا ہے تو کسان کے پاس جانا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دوا لینے کے لیے آپ وکیل کے پاس گئے ہوں اور قانون لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں۔ اتنی عقل تو ہے نا، مطلب مجھے بتاؤ، چوراہوں پہ بیٹھے ہوئے، نالیوں میں بیٹھے ہوئے، راستوں پہ کھڑے ہوئے، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے جو دین سکھا رہے ہیں، یہ کہاں سے دین لے کے آئے ہیں؟ کون سا دین لے کے آئے ہیں؟ کہاں سے سیکھ کر کے آئے ہیں؟ جب دنیا میں اتنی سمجھ ہے کہ ہر چیز اسی سے لو جو اس کا دینے والا ہو، اس کا اہل ہو، تو دین غیروں سے کیوں لے لیتے ہو؟ دین کے بارے میں غیروں سے مسائل کیوں پوچھتے ہو؟ ایسے لوگوں سے کیوں پوچھتے ہو اسے صحیح سے کھانے کا ڈھنگ نہیں معلوم، اسے صحیح طریقے سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، وہ دین کیا سکھائے گا؟ ہماری تباہی کا یہ حال ہے کہ ہماری بنیاد بھی ختم ہوتی جا رہی ہے اور ہم بنیاد کی طرف آنے کے بجائے ہم جذبات کے شکار ہیں، اور جذبات کی وجہ سے آج اور ایک نئی بیماری ہمارے بیچ آ گئی کہ نوجوان اتنے جذبات میں ہوتے ہیں تو کوئی کدھر بھی ہاتھ دے بس ادھر گھوم جاتے ہیں، جہاں دیکھا بھیڑ ادھر چلے جاتے ہیں۔ بھیڑ نہیں، یہاں شریعت دیکھو، اللہ کا قانون دیکھو، محمد رسول اللہ کا لایا ہوا نظام دیکھو۔ دیکھو تمہارے رب نے کس موقع پر کیا کرنے کا حکم دیا ہے، کس موقع پر کون سا قدم اٹھانا چاہیے اور کس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ اسلام کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے عقل پہ نہیں چھوڑا گیا کہ میں کہہ دوں تو آپ مان جاؤ، وہ کہہ دے تو آپ مان جاؤ، نہیں، یہ ساری باتیں شریعت میں لکھی ہوئی ہیں حالات کے مطابق کب کیا کرنا ہے اور کیسا کرنا ہے، مگر اس کے باوجود نوجوان ماننے کو تیار نہیں، جذبات کے شکار ہوتے ہیں اور اس جذبات کا نقصان کئی سو گھر گرا دیے جاتے ہیں۔ اس جذبات کا نقصان ہر سال کئی ہزار بچے جیلوں میں جاتے ہیں۔ اس جذبات کا نقصان نہ جانے کتنے گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ اس جذبات کا نقصان نہ جانے کتنی ماں کی گودیں خالی ہو جاتی ہیں۔ اس جذبات کا نقصان نہ جانے کتنی بچیاں بیوہ ہو جاتی ہیں۔ اس جذبات کے نقصانات کو دیکھو اور اپنے جذبات پہ شریعت کا لگام ڈال دو، شریعت کے لگام کے ساتھ جذبات کو رکھو۔ صحابہ بھی بڑے جذباتی تھے، مگر جب اللہ کے نبی کا حکم ہوتا تبھی قدم اٹھاتے تھے، اس سے پہلے نہیں اٹھاتے تھے۔ ورنہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ابو بکر صدیق جو تھے وہ مکہ کے عظیم لوگوں میں شمار تھا، اس زمانے کے مالداروں میں ان کا شمار تھا۔ جب بھی مکہ میں کوئی معاملہ ہوتا تھا تو اس کا فیصلہ ابو بکر صدیق ہی کیا کرتے تھے۔ دولت مند بھی تھے، اثر و رسوخ والے بھی تھے، ان کا فیصلہ مانا بھی جاتا تھا، پڑھے لکھوں میں ان کا شمار بھی ہوتا تھا۔ لیکن جب اسلام لائے تو ان کو مارا گیا، جب اسلام لائے تو ان کو اذیت دی گئی، جب اسلام لائے تو ان کو مشکلوں سے گزرنا پڑا۔ کیا ان کے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی؟ کیا ان کے قبیلے کے پاس طاقت نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس بہادری نہیں تھی؟ بہت زیادہ تھی، مگر رسول اللہ کی شریعت کے وہ پابند تھے۔ میں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب نبی جب کہیں گے تبھی ایسا کروں گا، نبی جب ارشاد فرمائیں گے جس موقع پر کہیں گے اس موقع پہ قدم اٹھایا جائے گا۔ دیکھو بلال کے ساتھ کیا اذیت دی گئی، دیکھو حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی جیسے عظیم صحابہ کو کن کن راہوں سے گزرنا پڑا۔ حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، آپ کبھی بھی کسی بھی چیز کے سامنے آ سکتے ہیں، ہر وقت عالم آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، ہر وقت کوئی پڑھا لکھا آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، ہر وقت کوئی دانشور آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے جیسے آج سے 100 سال پہلے مسلمانوں کو جذبات دکھا کر کے لاکھوں جانے گئی تھی، ہو سکتا ہے آج بھی کوئی آپ کو جوش دلا دے، جذبات میں مبتلا کر دے، شریعت کے لگام کو آپ توڑ دیں اور ایسے مقام پہ قدم کھڑے جہاں نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اس لیے آج ہی دین سیکھو، دین کی طرف آ جاؤ، شریعت اسلامیہ کو پڑھو، محمد رسول اللہ کا لایا ہوا نظام پڑھو اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ ہم پوری کائنات کو تو نہیں بدل سکتے، اللہ نے ہمیں اپنے اوپر تو طاقت دی ہے نا، اپنے خاندان پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے بال بچوں پر، اپنے بیوی پر تو اختیار دیا ہے نا، اس کو استعمال کرتے ہوئے اندر سے بدلاؤ کی کوشش کرو، قوم کو تعلیم سے آگاہ کرو۔ ننھے ننھے بچے گانا گاتے ہیں، رسول اللہ کی نعت کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ننھے ننھے بچے کے منہ پر گالیاں ہیں، ان کے زبان میں دعائیں کیوں نہیں آ سکتی؟ ننھے ننھے بچے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ اچھی بات کیوں نہیں بول سکتے؟ کہیں نہ کہیں ہمارا نظام گڑبڑ ہو چکا ہے، ہماری تربیت ختم ہو چکی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے اولاد کو اچھا کپڑا پہنا دیں، اچھا کھانا کھلا دیں، اچھی سائیکل اور گاڑیاں لے کر دے دیں، بہت بڑا کارنامہ کر لیا، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تم مسلمان ہو اچھی تربیت دے کر کے دکھاؤ، تم مسلمان ہو اچھا نظام دے کر کے سکھاؤ، تم مسلمان ہو اپنی زندگی بدل کر کے سکھاؤ۔ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، کل ہم بھی نہیں ہوں گے اور آپ بھی نہیں ہوں گے،
یہی بچے ہوں گے جو بڑے ہوں گے، اور کل ان کے کاندھے پر ملت کا بوجھ رکھا جائے گا۔ اگر ان کی تربیت آج سے نہ کی گئی تو کبھی تباہی کے منزل پر ہوں گے، بربادی کے منزل پہ ہوں گے۔ کیا آپ محسوس کر رہے ہو کہ آپ اور ہم قبر میں ہوں اور ہماری اولاد مرتد ہو جائے، ہماری اولاد ناستک ہو جائے، ہماری اولاد دین سے پھر جائے، ہماری اولاد مذہب کو چھوڑ دے؟ کتنی تکلیف ہوگی اس وقت قبر میں۔ کاش ہم نے محمد رسول اللہ کی شریعت کو سکھایا ہوتا تو ہماری نسل ختم نہ ہوئی ہوتی، نسل تباہ نہ ہوئی ہوتی۔ لہذا سب سے بڑی دولت جو دنیا میں ہے وہ اولاد ہے، جس کے ذریعے سے آپ کی نسل چل رہی ہے، جس کے ذریعے سے آپ کی نسل آگے بڑھے گی۔ لہذا اس پر پورا فوکس کیجئے۔ جتنی دولت پہ آپ فوکس کرتے ہیں، کاروبار پہ کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اپنے اولاد پہ کیجئے تاکہ نظام درست ہو جائے، ورنہ یہ تباہی اور یہ سیلاب بڑی تیزی کے ساتھ آئے گا۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ایک کہانی ایک قصے کے ذریعے سے آپ کو ریکارڈ بتائیں، مگر آپ کو اتنا تو آپ بھی جانتے ہو، دانشور ہو، دنیا اور اہل دنیا کو آپ دیکھ رہے ہو۔ کیا سمجھتے ہو وہ جو سیلاب آیا ہوا ہے یعنی اس کا رخ ادھر نہیں مڑے گا؟ کیا سمجھتے ہو جو اس تباہیوں میں وہ گرفتار ہیں، کیا ہم نہیں ہو سکتے؟ ضرور ہو سکتے ہیں۔ ایسے ٹائم پہ کیا کرو گے؟ تمہیں ایسے ٹائم پہ جو چیز رہنمائی کرے گی وہ تمہاری شریعت ہوگی، محمد رسول اللہ کا لایا ہوا نظام ہوگا۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، آپ سے انتہائی ادباً گزارش ہے اب تو پلٹ آؤ، اب اس سے زیادہ موقع نہیں ہے۔ نشے کے خلاف خود نوجوان کھڑے ہو جائیں، محلے کے لوگ کھڑے ہو جائیں، گلیوں کے لوگ کھڑے ہو جائیں، بتائیں انہیں کہ تم نشہ کر کے مست ہو، تمہاری قوم ذبح کی جا رہی ہے، تم نشہ کر کے مست ہو، تمہارے اسلام پہ حملے ہو رہے ہیں۔ اپنے دین کو تو سیکھو، اپنے مذہب کو تو سیکھو، اپنی شریعت کو سیکھو، اپنی غیرت کو تو سمجھو۔ اگر یہ کام علاقائی لوگ کرنا شروع کر دیں، با اثر لوگ کرنا شروع کر دیں، دولت مند لوگ کرنا شروع کر دیں، نوجوان محلے کی شروع کر دیں، تو اس کام میں 4 چاند لگ جائے گا اور اتنے ایسا آئے گا کہ پورا محلہ نشہ سے ختم ہو جائے گا۔ نشہ بڑی بڑی بلا ہے، بہت بڑی بلا ہے۔ آخری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جس نے پتہ بتایا تھا نا، وہ نشہ کرنے والا ہی تھا۔ حضرت عیسیٰ کہاں ہیں یہ کسی کو نہیں، چند لوگوں کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ اس زمانے کے بادشاہ باقاعدہ تلاش کرتے تھے، کسی کو نہیں معلوم تھا، مگر جس نے عیسیٰ کا پتہ بتایا تھا نا وہ نشہ کرنے والا تھا۔ علماء نے اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ نشہ اتنی بدترین چیز ہے کہ وہ اپنے نبی کو بھی شہید کروا سکتی ہے۔ عزت تو عزت ہے بھائی، عزت تو عزت ہے، اپنے نبی کو بھی شہید کروا سکتی ہے۔ نوجوان ذرا گھر کا جائزہ لے کر دیکھ لو، محلوں کا جائزہ لے کر دیکھ لو، تم نشے میں مست ہوئے، تمہارا محلہ خراب ہو گیا، آج بدنامی کا اڈا بن گیا۔ ایسا کرو کہ یہ نیکی کا اڈا بن جائے، ایسا کرو کہ لوگ مثال دیں کہ فلاں محلہ سب سے اچھا محلہ ہے، فلاں محلہ کے لوگ ادب والے ہیں، عزت والے ہیں۔ آج جب کہیں جاتا ہوں کسی بھی شہر میں، کہاں کالونی، ایک عجیب لوگ منہ بناتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ میں جانتا ہوں یہاں اچھے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے، ایسا نہیں کہ سب لوگ نشہ کرتے ہیں، بے شمار ماشاءاللہ اچھے گھرانے کے لوگ موجود ہیں، مگر چند لوگوں کی خرابی کی وجہ سے اولیاء کی زمین بدنام ہو رہی ہے، صوفیاء کی زمین بدنام ہو رہی ہے، ہزاروں صلحاء یہاں آرام فرما رہے ہیں، ان کی زمین بدنام ہو رہی ہے۔ ایسا کرو کہ آپ کی مثال اچھائی میں دی جائے کہ وہاں اس محلے میں بڑے اچھے لوگ ہیں، اس محلے میں بڑے باادب لوگ ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں، وہاں کے تو بچے ماشاءاللہ دین کی بات کرتے ہیں، وہاں تو کوئی نشہ ہی کرنے والا نہیں۔ ایسی مثال قائم کرو تاکہ قوموں کا رجحان بدلے، قوموں کا مزاج بدلے۔ آخری بات کر کے آپ گزر رہا ہوں، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔